अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोना एक ऐसी कीमती धात है जिसने हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ राग़िब किया है, क्योंकि इसे ज़ेवरात के साथ साथ बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और जब बात हो सोने और तांबे जैसी कीमती धात पर मुश्तमिल ज़मीन की, तो ये और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि सोने पर मुश्तमिल ज़मीन में से अक्सर मनु के हिसाब से सोना दरियाफ़्त किया जाता है। और इससे भी बढ़कर जब बात हो दुनिया की सबसे बड़ी सोने पर मुश्तमिल ज़मीन की, तो ये एजाज़ दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक को ही नसीब हुआ है, और पाकिस्तान उन चंद खुश नसीब ममालिक में से एक मुल्क है। ये अल्लाह ताला की खास इनायत है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसको अल्लाह ने कीमती मदनियात के वसी ज़हायर से नवाजा है, मगर साथ ही हमारी नाअहली भी है कि हम आज तक अपनी ही कीमती ज़मीन से कीमती मदनियात तक नहीं निकाल पाए, और हम अपनी ही ज़मीन से सोना और तांबा निकालने के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करते हैं, और यही बात वजह बनी रेकोडिक में नाकामी की। नाजरीन, रेकोडिक का मतलब है रेतली पहाड़ी। रेकोडिक मुल्क पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान की ज़िला चागी के एक कस्बे में मौजूद सोने और तांबे की कान है, और ये कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे पर मुश्तमिल कानों में से एक है। नाज़रीन, ये वाक़या शुरू होता है सन 1978 में, जब सूबा बलूचिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे में ये इंकशाफ किया गया कि बलूचिस्तान में ज़िला चागी के एक कस्बे में सोने और तांबे के वसी ज़हायर मौजूद हैं, और इन ज़हायर में 12.3 मिलियन टन कापर और 20.9 मिलियन औंस सोना मौजूद है। यहाँ आपको बताते चलें कि औंस सोने के वज़न को तोलने का एक पैमाना है, और एक औंस तकरीबन 28 ग्राम के बराबर होता है। नाज़रीन, ये ज़हायर इतने वसी थे कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर यहाँ से सोना और कापर हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि ज़मीन में मौजूद सोने को मट्टी, रेत, बजरी और तांबे जैसी मदनियात से अलग करना इंतहाई मुश्किल और महंगा तरीन काम है। सोने को इन मदनियात से अलहदा करने के लिए एक ख़ास तरीके से ज़मीन से मट्टी को निकाला जाता है, और फिर इन ज़र्रात को एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे प्लेसर माइनिंग कहा जाता है। और इस तरह टेक्नोलॉजी के फकदान की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को अपने ही मुल्क से सोना निकालने के लिए दूसरे ममालिक से मदद मांगनी पड़ी, जिसके पेश नज़र 1993 में बलूचिस्तान की हुकूमत ने ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनी BHP बिल्टन के साथ रेकोडिक कान में तांबे और सोने की तलाश के लिए चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के नाम से एक मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक BHP बिल्टन कंपनी निकाले गए सोने और चांदी का 75% हिस्सा रखेगी, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान सिर्फ 25% हिस्से की मालिक होगी। अलबत्ता मुआहदे के मुताबिक हुकूमत बलूचिस्तान को 2% रॉयल्टी भी मिलेगी। नाज़रीन, इस मुआहदे में एक और शर्त रखी गई थी कि रेकोडिक में काम करने का लाइसेंस सिर्फ BHP बिल्टन कंपनी को ही दिया जाएगा, और दूसरी किसी भी कंपनी को रेकोडिक में काम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन रेकोडिक मंसूबे पर काम शुरू होने से कबल ही BHP बिल्टन कंपनी ने मुआहदे की मुखालफत करना शुरू कर दी, और अप्रैल 2000 में BHP बिल्टन कंपनी ने अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ एक गैर मारूफ ऑस्ट्रेलवी कंपनी मिनकोर रिसोर्सेज के हवाले कर दी। और चंद साल बाद यानी 2006 में टिथान कॉपर नामी कंपनी ने एक मुआहदे के तहत मिनकोर रिसोर्सेज कंपनी को अपने साथ मिला लिया। नाज़रीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मामले ने मज़ीद पेचीदगी तब इख्तियार की जब हुकूमत बलूचिस्तान को पता चला कि टिथान कॉपर कंपनी एंटोफगेस्टा और बैरिक गोल्ड नामी कंपनीज़ की शराकत दारी से कायम की गई थी, और दोनों कंपनीज़ टिथान कॉपर कंपनी के 50% शेयर्स की मालिक थीं। और इस तरह टिथान कॉपर कंपनी ने दावा किया कि रेकोडिक से निकाले जाने वाले सोने और तांबे का 37.5% हिस्सा एंटोफगेस्टा कंपनी की मलकियत होगा, और 37.5% हिस्सा बैरिक गोल्ड कंपनी का होगा, जबकि बकिया 25% हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान का होगा। नाज़रीन, इतनी कंपनीज़ की अदला बदली सरासर चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि BHP बिल्टन कंपनी के अलावा कोई कंपनी भी रेकोडिक में माइनिंग नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि टिथान कॉपर कंपनी ने 2006 से 2010 तक रेकोडिक की एक्सप्लोरेशन और टेक्निकल स्टडीज़ पर $400 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने
نہ ہی BHP بلیٹن کمپنی اور ٹیتھیان کاپر کمپنی کی ادلا بدلی کو روکا اور نہ ہی ٹیتھیان کاپر کمپنی کو بلوچستان میں ٹیکنیکل سٹڈیز کے نام پر ڈالرز انویسٹ کرنے سے روکا، اور اس طرح حکومت کی غلط روش اور کمپنیز کی ادلا بدلی نے اس منصوبے کو ایک طویل اور پیچیدہ قانونی چارہ جوئی میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے سونے کی کان کی ترقی میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اور 2011 میں حکومت بلوچستان نے TCC یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کی ریکوڈک میں لگائی گئی رقم کی درخواست کو غیر قانونی بتا کر مسترد کر دیا، اور اس ناکامی کے بعد TCC کمپنی ریکوڈک کے منصوبے میں لگائی گئی رقم کا معاوضہ لینے کے لیے معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے گئی۔ جولائی 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے معاہدے کو ہی کالعدم قرار دے دیا، کیونکہ بلوچستان حکومت نے وفاقی حکومت کی مداخلت کے بغیر ہی اس معاہدے پر دستخط کر کے اپنے اختیارات کی حد کو عبور کیا تھا، جو سراسر عوامی پالیسی کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ اب TCC کمپنی کے پاس ریکوڈک میں کان کنی کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جولائی 2017 میں انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے فیصلہ کیا کہ چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے معاہدے میں حکومت پاکستان اور اس کے سرکاری عہدیداروں کی جانب سے براہ راست یقین دہانیوں کی وجہ سے ٹیتھیان کاپر کمپنی کو کان کنی کی لیز حاصل کرنے کی بھرپور امید تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا، لہذا اب پاکستان TCC کمپنی کو ہرجانہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ ناظرین، ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے حکومت پاکستان کی طرف سے TCC کمپنی کے خلاف لگائے گئے بدعنوانی کے 1 درجن سے زائد الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے لگائے گئے ان الزامات میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ محمد اسلم خان کو TCC کمپنی کی جانب سے 10 لاکھ ڈالرز کی رشوت کی پیشکش کا الزام بھی شامل تھا۔ اس کے بعد جولائی 2019 کو ICSID نے TCC کمپنی کو 5.97 بلین ڈالر کی بڑی رقم ہرجانے کے طور پر ادا کی، اور پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان نے غیر قانونی طور پر TCC کمپنی کو ریکوڈک کان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی لیز دینے سے انکار کیا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی تھی، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ریکوڈک پر غیر قانونی قبضے کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ ICSID نے حکومت پاکستان پر 11 بلین ڈالرز کی بڑی رقم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ناظرین، دسمبر 2020 کو ریکوڈک معاملے نے رخ بدلا اور خبریں گردش کرنے لگیں کہ حکومت پاکستان نے TCC کمپنی کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ اس معاملے کو کمرۂ عدالت کے باہر ہی نمٹایا جا سکے۔ 16 جنوری 2021 کو ICSID نے TCC کمپنی کو لیز ادا نہ کرنے کے جرم میں پاکستان کی قومی ایئر لائن یعنی PIA کے اثاثے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ان اثاثوں میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں PIA کی ملکیت روز ویلٹ ہوٹل بھی شامل تھا۔ 15 اپریل 2021 کو سیکریٹری ایوییشن ڈویژن نے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں ایک رپورٹ تشکیل دی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کی ملکیت نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کو غیر آئینی طور پر عدالت نے ریکوڈک کیس سے منسلک کیا ہے۔ اور ناظرین، اس طرح ایک نااہل معاہدہ کرنے کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ایک طویل المدت نقصان اٹھانا پڑا۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی زیر نگرانی حکومت پاکستان نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بالآخر مارچ 2022 میں حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ریکوڈک کیس میں تاریخی کامیابی حاصل کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ میں پاکستانی قوم کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 10 سال کی آئینی گہما گہمی اور گفت و شنید کے بعد ہم نے ریکوڈک کی ترقی کے لیے بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ کامیاب معاہدہ طے کیا ہے۔ اس معاہدے سے ماضی میں پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات سے پاکستان نے کامیابی سے آزادی حاصل کی ہے، اور ICSID ادارے نے حکومت پاکستان پر عائد کیے گئے جرمانے بھی معاف کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد وزیر توانائی حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد پاکستان نہ صرف 11 ارب ڈالر کے جرمانے سے بچ جائے گا
بلکہ ریکوڈک سے سونا نکالنے کے لیے ایک نیا معاہدہ بھی کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے کے تحت $10 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے مقامی لوگوں کے لیے 8,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اس نئے معاہدے کے مطابق بیرک گولڈ کارپوریشن کو 50% اور بلوچستان حکومت کو 25% حصہ ملے گا، جبکہ بقیہ 25% حصہ وفاقی حکومت کو دیا جائے گا، جس سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے مزید بتایا کہ وفاقی اور بلوچستان حکومت نے ماضی میں گولڈ مائننگ کی کمپنیز کے ساتھ ریکوڈک کان سے سونا اور تانبا نکالنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے مطابق 75% حصہ غیر ملکی کمپنیز کو اور صرف 25% حصہ بلوچستان حکومت کو دیا گیا، جس کے بعد حکومت اور مائننگ کمپنیز کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے، اور 2018 میں حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد وزیر اعظم عمران خان نے خود کیس کی پیروی کی اور ملک پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی۔ ناظرین، اس نئے منصوبے سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کو 100 سال سے زیادہ دیر تک فائدہ حاصل ہوگا، جس سے پاکستان ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہوگا۔ معاہدے کے روز بیرک گولڈ کمپنی کے صدر مارک برسٹو نے وزیر اعظم عمران خان کی نگرانی میں معاہدے پر دستخط کیے، اور اس طرح پاکستان ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ یوں ہی کامیابی کی راہ پر گامزن رکھے، اور ہمارے ملک کو ان کرپٹ عناصر سے پاک رکھے جن کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان اٹھانا پڑے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔